الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان کی 26 نمبر آیت ہے. اس کے بعد یہ جتنی آیات کریمہ ہیں سورۃ لقمان کی، ان سب میں اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. حضرت انسان جب اللہ کی شانوں کے اندر اپنے آپ کو تسلیم و رضا میں لے جاتا ہے تو وہ شخص معزز ہو جاتا ہے. آج کی آیت کریمہ میں اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. اے انسان، یہ اللہ کا نکارہ ہے، یہ اللہ کی آواز ہے، قرآن اللہ کی آواز ہے. پہلے اس کو سمجھ لے، سن لے، پھر تیری مرضی کی بات ہے. تیرے وجود کا ہر ذرہ اللہ کی ملکیت ہے، تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فیصلہ کر لے دنیا میں. موت کا پسینہ بھیانک عذابوں کے ساتھ اس شخص پر آتا ہے جس نے اللہ کی ملکیت پر دنیا میں غصبانہ قبضہ رکھا تھا. وہ مشرق مرتا ہے. یہ نکارہ اللہ کا ہے، یہ نکارہ کل پیغمبروں کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. زمینوں و آسمانوں کی بادشاہی اور وہ لشکر، وہ تو تیرے وجود کے ذروں میں پناہ ہے. مطلق یہ نکارہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ. اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے، بہت پچھتائے گا. میرے آقا علیہ السلام کے قاعدے کی ابتدا الف سے ہوتی ہے، قرآن پاک کی ابتدا الف سے ہوتی ہے، الا اللہ الف سے ہوتی ہے. رونتا ظالموں کی طرح رونتا ہوا نہ چل، تکبر نہ کر. ان اللہ هو الغنی الحمید. نہ اس کو کوئی شان گھٹا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی شان بڑھا سکتا ہے. وہ بے نیاز ہے. ساری شانیں اور ساری برکتیں اور ساری عظمتیں اور ساری قوتیں اللہ کی ذات کی ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ
سارے زمین کے درختوں کی اگر کلمے بنا دی جائیں، والبحر یمدہ، اور سارے سمندر سیاہی بن جائے، من بعد سبعات ابحر، اتنے ہی 7 سمندر اور سیاہی کے لے آ۔ ما نفیدت کلمات اللہ، تیری کلمیں ٹوٹ کے گھس جائیں گی، یہ سمندر سیاہی کے ختم ہو جائے گی، اگر تو اپنے رب کی شان نہ بیان کر سکے، نہ لکھ سکے، کیا مطلب ہوا؟ میری دل کی تختی پہ میرے رب کا، اللہ کا نام لکھا ہوا، سیدھی سی بات ہے۔ میں اپنے رب کی دنیا میں رہتا ہوں، یہ مجھے رب نے عطا کی ہے۔ تیرے پاس اس کے فضل و کرم کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو بے وطن مسافر ہے، اعزاز جورائے تیرے نہیں ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، سارے غلبے اور بڑائیاں اور قوتیں اللہ کا۔ اس کے بعد اس کے پیغمبروں کی، اس کے بعد جن کے اندر پیغمبرانہ روش آئی اور انہیں اطاعت نصیب ہو چکی، وہ دنیا سے منہ موڑ چکے ہیں۔ دنیا کی حیثیت ان کے رب نے دل سے مٹا کے رکھ دی ہے۔ خوف خدا سے ان کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ تختہ عدل پہ میرا خالق، میرا مالک ہے، فیصلہ کیا ہوگا؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، جس طرح اس نے تمام ذروں کو پہلے تخلیق کیا اور دوبارہ زندہ کرے گا، اسی طرح وہ اپنے اس ایک ذرے کی طرف خیال کر۔ کسی ذرے کو بڑھا دینا، مٹا دینا، بنا دینا، یہ اللہ کے دستے قدرت میں۔ ان اللہ سمیع بصیر، سماعتیں اللہ کی، جس کو اللہ سنانا چاہے سنا دیتے۔ مگر کسی ظالم بدبخت، سرکش اور باغی، اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں سن سکتا۔ بصیرتیں اور بصارتیں بھی اللہ کی ذات کی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے اللہ کے اختیاروں پر، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ میری کیا ذمہ داری ہے؟ باقی ذمہ داریاں تو ظالم پوری کر رہے ہیں، بہت بڑا ظالم ہے یہ۔ اگر میری ذمہ داری تھی پیارا دینا، مجھے پاسدار بنایا گیا، تو میں کھیل تماشے میں اپنا وقت گزارا۔ تو جس یونٹ پہ میں پیرا دے رہا تھا،
جن اللہ کے سپاہیوں اور مجاہدوں میں میں پہرا دے، وہ تو سارے مارے گئے نا۔ میرے وجود کی ہر ذرے پہ میری تخلیق پہرا دے رہی ہے۔ اس ذمہ داری کو کیوں بھول جاتا ہے؟ وہ ذکر خدا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم ہے۔ مجھے تو اجرت اس لیے دی جا رہی ہے، وجود تو مجھے اس لیے دیا گیا، خانداری تو مجھے اس لیے دی گئی، گلچھرے تو میں اڑا رہا ہوں، اپنی ذمہ داری کو میں جان بوجھ کے باغی ہو گیا۔ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا اپنی یادوں کی حسین کریموں رہنے کے لیے، اس کو تو میں چھوڑ گیا۔ جھوٹی دلیلیں دیتا ہوں، بہت بڑا کذاب۔ میرے پاس نہ کوئی سماعت ہے نہ کوئی بصیرت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ سمیع البصیر، سماعتیں اور بصیرتیں میری ہیں۔ تو گنگا اور اندھا ہے، اور اندھا ہی دنیا سے اٹھایا جائے۔ تجھ پر بہت خوفناک موت کا زلزلہ آنے والا ہے کہ جان بوجھ کے تو نے اپنی ذمہ داری سے پیٹ پھیری۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ اللہ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ کہیں روشنیوں کو سمیٹ کے تاریکیاں کر دیتے ہیں تیرے آرام کے لیے، تیرے سکون کے لیے، اور کہیں تاریکیوں کا جگر پھاڑ کے تجھ پر صبح پر نور کے اجالے کر دیتے ہیں۔ پل پل وہ تجھ پہ مہربان ہو رہا ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی لڑا نا، یہ تیرے لالے کی ٹھیکداری تھی، یہ اختیار تیرا تھا۔ ادھر تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تیری کام کر۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر تاریکی بڑھ جائے تو تیرا سانس دم توڑ دے۔ اگر سورج کی شعاع بڑھ جائے تیرا خون ابل پڑے تیری رگوں میں۔ اللہ اپنی شانیں بیان فرما رہے ہیں۔ میری شانوں کو تو بھول جاتا ہے۔ اے گوشت رڑیوں کے کیڑے، تو نے تکبر کیا دنیا میں۔ کاش کہ میں اپنے رب سے صلح کر لیتا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کے مناظر کو دیکھ، ان کی ترتیبوں اور ذائقوں کو دیکھ، ازل سے کس قدر اطاعت میں ہیں، نہ ٹکراتے ہیں، نہ منزل سے بھٹکتے ہیں، نہ پہلے آتے ہیں نہ دیر کرتے ہیں، اپنے رب کی اطاعت میں ہیں، پل پل تیرے لیے، تیری زیست نظام ہستی کا سامان مہیا کر لیں، اس کی اطاعت سے سبق حاصل کر۔ کلو تجری الی اجل مسمى، تمام اجرام فرقی، سورج چاند سے ستارے سیارے، وہ کہکشاں جن کا تجھے پتہ بھی نہیں ہے، وہ روشنی کے مینار وقت مقرر پر اپنے رب کی اطاعت میں لگے ہوئے حضرت انسان کے لیے خدمت پر مامور ہے۔ تجھے کسی نے نہیں بتایا، تیرے باپ نے نہیں بتایا، تیرے محلوں والوں نے نہیں بتایا، جن پر تو بڑے مان کرتا ہے، جن کو بڑے قبیلے بنایا ہوا ہے، جن کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اتنا بے خبر ہو گیا کہ تیرے سر پہ موت کا زلزلہ ہے۔ جس نے رب کی اختیارات کو ناجائز استعمال کیا،
اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اپنے سچے پروردگار کے فضل و کرم کے والے اپنے آپ کو کر دیں۔ مجھے آج اٹھائے اس کی مرضی، کل اٹھائے اس کی مرضی، مجھے ٹیڑھا کر دے، مجھے سیدھا کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے تعریف کر دے، مجھے رسوا کر دے، مجھے یتیم کر دے، مجھے بے آسرا کر دے، مجھے دکھوں اور بچھوڑوں کے درد سے کربناکیاں دے دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کر۔ یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کلموں کی تحریروں سے اور لکھی ہوئی اس شے سے عبرت حاصل کر، اپنے قلب پہ جھانک کے دیکھ کہ تیرے لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر دنیا ہے تو پھر موت کے زلزلے کا انتظار کر۔ اگر اللہ جل شانہ کا نام ہے تو فاتح عالم ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، اختیار تیرا ذاتی ہے، اللہ نے تجھے دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تیرے اعمال اور کردار، تیرا دایاں تیرا بایاں، تیری یہ شت شت، یہ چلاکیاں، یہ بے ایمانیاں، یہ تکبر اور غرور، کچھ چھپا کے رکھتا ہے، کچھ بتا کر چھینتا ہے۔ اللہ کی فطرت سے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں خبر رکھنے والا ہوں، کوئی بھی خبر رکھنے والا نہیں ہے۔ جس نے اس کو تخلیق کیا، بنایا، سنوارا، وہ اس کی خبر رکھ رہا ہے، اسی ترتیبوں کے ساتھ اس کی روانیاں رنگین کی جا رہی۔ کسی کے حصے میں پیاس آئی، کسی کے حصے میں جام آیا۔ قرآن ایک نکارہ ہے، اللہ کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اس جھوٹی اور کذب کی دنیا، تو اس کے آسرے پر اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ کدے اپنے آپ پہ درہم کر چھوڑیں، کد میں ول پھیرا پاویں آ، منڈی اجڑی ٹوک وساویں آ۔ ایسا کدے اپنے آپ سے درہم کر چھوڑیں، ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری کائنات نوح ماتم ہے تجھ پہ، تجھے قیامت کے گڑگڑاہٹ اور موت کے زلزلے کی آواز نہیں آ رہی۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، اپنا بوریا بسترا اٹھا، اس بندہ خدا کی طرح جو اللہ کو پکار رہا ہے، اس کے ساتھ اللہ کو پکار، تاکہ تجھے دونوں جہان کی ساتھی اور رشتے نصیب ہو جائیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، حق حقیقت
تسلیم و رضا، سلامتیاں اور سکھ چین۔ تو جھوٹ کو عزت کیوں کہتا ہے؟ تو جس جگہ کھڑا ہے نیچے دیکھ تو صحیح، یہ زمین تیرے پاؤں سے نکل رہی ہے، تو دھنس جائے گا۔ تو لوٹ کے کیوں نہیں آتا؟ کب وقت آئے گا کہ لوگ خدا سے ڈر جائیں گے اور وہ توبہ کر لیں گے؟ صبح سویرے اندھیرے اندھیرے چل سجنا دے دے وقت کا بھیا سرک جائے گا، تو ڈھونڈے گا بھی، تجھے نشان بھی نہیں ملے گا۔ ان کھنڈراتوں اور ویرانوں سے عبرت حاصل کر، اے پل بھر کے مسافر، اپنے رب سے صلح کر لے۔ جو تیرے باپ دادا کا دشمن ہے یہ شیطان ہے، اس کا وسوسہ قبول نہ کر۔ اللہ کو ہے کہ وہ اللہ تجھے معاف کرے گا، اس کا وعدہ ہے، یہ وہم نہ کر۔ ساری سرفرازیاں تیرے لیے ہیں۔ ان اللہ والحق کو، شاید کہ یہ خزانے تجھے خرابوں میں ملے۔ ان اللہ والحق کو، وہ تیرے انتظار میں، تیرا رب ہے، کب لوٹ کے آئے گا کہ تیری گندگیاں بھی صاف کرتا ہے، تجھے بناتا سنوارتا بھی ہے۔ وہ تیرے گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تیری گندگیاں صاف کرتا ہے، تیرے سر پہ تاج پہناتا ہے۔ تو کائنات کا شہزادہ ہے۔ ان اللہ هو الحق، کب وہ وقت آئے گا کہ تو حقیقت میں قدم رکھے گا؟ جب کبھی میں ان قبرستانوں میں جاتا ہوں، باہر سو کتنے کرب کی چیخیں نظر آتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور کثرت میں ٹھوکر کھا گئی، وہ جہالت میں ڈوب گئے ہیں۔ وہ حق نہیں ہے، یہ جو اوپر اللہ نے اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں، یہ حق ہے۔ وہ جس کو اپنا سمجھتا ہے وہ بیگانہ ہے، وہ پرایا ہے، یہ تیری جاگیر نہیں ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، سارے کا سارا باقی کذب ہے۔ ان خوفناک راستوں پہ کیوں چلتا ہے؟ ان درندگیوں کی طرف تو کیوں جاتا ہے؟ تجھے چیر پھاڑ دیں گے، یہ دنیا کی بلا تجھے کھا جائے گی۔ پھر گھر جاؤ گے کیسے؟ منہ دکھاؤ گے کیسے؟ نبوت، کلمہ اور قرآن،
یہ حق ہے. صبح پر نور کی اس محفل میں اپنے رب سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے. اس بے حیثیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کا بیت المال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو خود کھلاتا ہوں، خود پلاتا ہوں، پھر جھولوں میں بٹھا کے ان کو جھولے جھلاتا ہوں، پھر دور کہیں لے جاتا ہوں. اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ شاہدی اللہ مغیب. اس کی قربتیں، اس کی رحمتیں، اس کی مہربانی. میرے آقا علیہ السلام کے اس قائدین جو میرے ساتھ شفقت کی، مجھے باطل کے زندانوں سے نکال کر حق کے پر نور دروازے پہ جا کھڑا کیا. پھر میں ویسے افتخار ہوا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. کبریائی اس کی تھی، عظمتیں اس کی تھی، مہربانیاں اس کی تھی. صدقے جلا ہونا اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی. مجھ بے حیثیت کو حیثیت عطا فرما دی. میں اس گم گشتہ دنیا میں ایک ذرا بہ رہا تھا، میں اپنے دکھوں کی چیخوں پکار میں تھا، کوئی آسرا نہ تھا. ہر طرف درندگیاں پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی مجھے چیر پھاڑ رہا تھا. اللہ کی رحمت نے جوش مارا، صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد. صبح پر نور کے اس مکتب میں، اس مصلے میں، اس جائے نماز میں ذکر خدا ہے. اپنے رب اور اپنے پالنہار کی مہربانیاں اور رحمتیں. اور ہم سب مل کے اپنے رب سے صلح کر لیں. ہم سب مل کے اللہ کی حمد و ثنا کریں. ہمارے رب نے اسی لیے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، اور ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں. وہ بڑا رحیم اور کریم ہے. اس کا وعدہ ہے ایک قدم میری طرف بڑھا، میری نعمتیں اچک لیں گی تجھ کو. دل سے تردد کو نکال، خدا کی غنا میں قدم رکھ. ہر ذرے کو زندہ کر. اس کائنات کے لیے سکھ چین کا مظہر بن. یہی تیری پہچان ہے کہ تو اپنے رب کی پہچان ہے. تو صورت خورشید اور صورت رحمان پہ بنایا گیا. وَأَنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْكَبِيرُ.
اللہ سے دعا ہے، اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمانا، اللہ ہم سب کو آپس میں باہم مہر و محبت نصیب فرمانا، اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔